نظر بد جو ہے یہ انسان کو بہت عروج سے زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ جادو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا نظر بد جو ہے وہ انسانوں کو نقصان دیتی ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر مخلوق کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، العین حق، کہ نظر بد جو ہے یہ برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چند صحابہ کرام یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی اندر غسل کر کے نکلے تو انہوں نے اپنا جو ہے سطر تو ڈھانپا ہوا تھا لیکن باقی ان کا سینہ یہ نظر آ رہا تھا، تو ان کی جو ہے جسم کی سفیدی کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا کہ واہ واہ بخن بخن، کہ کتنا اللہ نے جو ہے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جملہ کہا، بخن بخن، کتنا خوبصورت بنایا، تو وہ صحابی ایک دم گرے اور تڑپنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو موت کی آغوش میں دے دیا، یہ لفظ کہہ کے تم نے ما شاء اللہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کا مستعمل وضو کا پانی یعنی وضو ان سے کروایا، اور وہ استعمال شدہ پانی جو ہے ان کو چھینٹے دیے، تو وہ صحابی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کو دیکھو یا کسی کی خوبی کو دیکھو تو ما شاء اللہ کہو، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ نظر بد سے بچا لیتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کے زمانہ میں قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی بیان فرمائی کہ میری امت کی بڑی تعداد جو ہے نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی، یعنی صحت مند آدمی ایک دم نظر لگے گا اور نظر لگتے ہی وہ قبروں میں اتر جائے گا، موت میں چلا جائے گا۔ جیسے آج کل ہارٹ اٹیک ایک دم ہو رہا ہے، ایک دم بندہ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ نظر بد جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا یہ ہو فرمان کہ آخر زمانہ میں میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اترے گی۔ آج یہ موبائل جو ہے آپ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ ویڈیو تصویر اپلوڈ کرتے ہیں تو بڑی تعداد جو ہے جو اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں، ان کو ایک دم جو ہے ان کے اوپر جو ہے پریشانی، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی آفت آپ پہنچتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی بیماری کے اندر مبتلا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ موت کی آغوش میں بندے کو یہ ایسا نظر بد جو ہے طاقتور جو ہے یہ زہر ہے کہ یہ بندے کو موت کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور صحیح سالم بندے کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، تعویذ لپٹا ہوا گھر سے نکل آئے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس جادو کا اتنا نقصان نہیں ہے، جادو ہر اثر بھی نہیں کرتا، جادو اتنا طاقتور ہوتا بھی نہیں، سارے ہر جادوگر میں اتنی پاور ہوتی بھی نہیں، لیکن نظر بد جو ہے وہ عام بندے کی بھی لگ جاتی ہے۔ جیسے کام چل رہا ہے، ایک بندے کا ریسٹورنٹ بہت بہترین چل رہا ہے اور باہر سے گزرنے والوں نے دیکھا تو بس ہو جی تو بڑی رش ہے یہاں پر، بس اس کا ایک دم کام بیٹھ جائے گا۔ کسی دکان کو چلتے ہوئے دیکھیں گے، کسی بندے کو زیادہ گھر میں ریل پیل دیکھیں گے، تو اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ لوگ زیادہ نمود و نمائش بھی نہ کریں، اپنی مال کی حد سے زیادہ تشہیر کرنا ہر چیز کی، یہ چیزیں جو ہے انسان کو نظر بد کا شکار ویسے ہی کر دیتی ہیں، اور زیادہ جتنی تشہیر کی جائے گی، جتنا بتایا جائے گا، اتنا ہی لوگوں کی نظریں جو ہے انسان کو کھا جاتی ہیں اور انسان کو جو ہے بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیے کہ پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کے اصل موجد ہیں، یعنی بنی اسرائیل جو یہود قوم ہے وہ سب سے زیادہ عزت ہی حضرت یعقوب کی کرتی ہے، کیونکہ یعقوب ہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسرائیل آپ کا نام ہے اور بنو بیٹے کو کہتے ہیں، اولاد کو۔ تو اس یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے، لیکن آپ کے سارے بیٹے جو ہیں وہ اللہ نے خوبصورت اور بہت ہی حسین بنائے تھے۔ تو آپ کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے 11 بیٹوں کو مصر بھیجا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ، تو جب بیٹے آپ کے 11 نکلے
تو سورہ یوسف میں ہے کہ آپ نے انہیں روکا، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے تم داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے یوں داخل ہونا کہ تم چونکہ جری ہو، سمارٹ ہو، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، نبی کی اولاد ہو، تو تمہیں دیکھ کر جو ہے 11 بھائیوں کو لائن پہ جو ہے جب ایک دروازے سے جاؤ گے تو دیکھنے والے کی تمہیں نظر نہ کھا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ باپ نے، نبی نے اپنے بیٹوں کو کس طرح نصیحت کی ہے۔ تو آج یاد رکھیں نظر بد جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ طور پہ ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دعائیں بتائی ہیں۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور امام التابعین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نظر بد کا توڑ سب سے زیادہ میں نے اس آیت کے اندر، اس سورہ کی اس رکوع کے اندر پایا۔ سورہ اعراف کے 3 رکوع، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے اور یہ پورا رکوع یا بنی آدم یا بنی آدم بار بار اس میں آتا ہے۔ 3 رکوع ہے، سورہ اعراف ہے۔ یہ پورا رکوع جو بندہ روزانہ ایک بار پڑھ کے اپنے پہ، بچوں پہ، گھر پہ چھڑک دے، دکان پہ چھڑک دے، دفتر پہ چھڑک دے، کاروبار کی کوئی جگہ، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، اور انشاءاللہ جس پہ بھی چھڑکے گا یا پیے گا، کسی کو پلائے گا، اس پہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ چھوٹا سا رکوع ہے، آپ یہ خود کوشش کیا کریں کہ اپنے جو ہے گھر میں سب کو پلا دیں، کھانا بنتا ہے ایک بار دم کریں، اس میں ڈال دیں پانی، اور گھر میں جو جو کھائے گا وہ کھانا، اس پہ نظر بد کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کل بہت سے لوگ جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں نظر بد کی وجہ سے، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں، ڈاکٹر ان کا علاج کری جا رہے ہیں، دوائیاں وہ کھائی جا رہے ہیں، تو نظر بد جب ٹوٹتی ہے تو بعض اوقات بندہ ایک دم جو ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات چلتا پھرتا صحیح بندہ جو ہے ایک دم گر جاتا ہے اور ایک دم جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ اعراف کے اس رکوع کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ریسٹورنٹ ہے، دکان ہے، کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ اس کو جو ہے نا فوراً پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہاں پہ چھڑک دیں، وہاں پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، روزانہ کر دیا کریں۔ ان جگہوں پہ انشاءاللہ بیکری زیادہ ہوگی اور لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا۔ لوگوں کی اکثر فیکٹریاں ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاری کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔